دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ السلام علیکم، پروگرام حقائق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد کھوکھر۔ آج میرے ساتھ پروگرام میں دریا خان کے موسٹ سینئر صحافی اور بہت اچھے لکھاری بھی ہیں سلیم اختر اعوان میرے ساتھ ہوں گے، اور آج ہم جو ہے مختلف موضوعات پر آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ سلیم اعوان صاحب، میں آپ سے سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ لاک ڈاؤن کے بعد ہمارے شہر کی کیا صورتحال ہے؟ جی بہت شکریہ ناظرین کو، السلام علیکم۔ ارشد بھائی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اب ہم کیا دیکھیں، صورتحال کیا دیکھیں، رش ہے، بے تحاشا رش ہے، مرد و خواتین ہیں، خریدار ہیں، اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ جیسے کوئی پانی کا پائپ کھل گیا ہو اور وہ پانی کنٹرول میں نہ آ رہا ہو، اس قدر رش ہے۔ لیکن دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ رش کیوں ہے، کرونا ہے، گورنمنٹ نے نرمی کی ہے، رش کیوں؟ دیکھیں سر، 2 مہینے کا طویل لاک ڈاؤن ہے، 2 مہینے کے طویل لاک ڈاؤن کے بعد یہ نرمی ہوئی ہے، شاپس کھلی ہیں، مارکیٹس کھلی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیاس نہیں ہے؟ سر بڑی ساری پیاس ہے، انسانی ضروریات کی پیاس ہے۔ دیکھیں اب چھوٹی سی بات ہے، کسی شخص کا جوتا ٹوٹا ہو، عید کی شاپنگ کو سائیڈ پہ رکھیں، وہ تو ہوگی۔ اب ایک شخص کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، کیا اس نے جوتا نہیں لینا؟ ایک شخص کی چارپائی خراب ہے سپوز، مطلب یہ سی چھوٹی چھوٹی چیزیں، کسی نے چھری خریدنی ہے، کسی نے کوئی مطلب کچھ بھی چیز خریدنی ہے، تو اس کے لیے یقیناً رش ہونا ہے۔ سلیم بھائی، یہ جو رش ہے، رش اس کے اوپر جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، جو ہے سر ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں، SOPs پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ کورونا کوئی جیسے ایک عام سا نزلہ زکام نہیں ہے، لیکن بھائی یہ بھی تو دیکھیں، اب آپ ایک دکان پہ جاتے ہیں، 8 فٹ ضرب 21 فٹ کی اس کی دکان ہے، آدھا پونا مرلہ سر نہیں بنتا، اس آدھے پونے مرلے میں وہ کتنے SOPs فالو کرے، وہ کتنی سوشل ڈسٹینسنگ کر سکتا ہے؟ اب 6 فٹ پہ وہ بندے کھڑے کر دے تو ممکن یہاں یہ لازم ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں، اپنے سینیٹائزر جو ہے وہ رکھیں، اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، ہاتھ نہ ملائیں، ماسک استعمال کریں، لیکن جو سوشل ڈسٹینسنگ ہے اسے کریں، پورا تو کریں اسے، لیکن ممکن نہیں ہے کہ مکمل طور پر اسے درآمد کیا جانا چاہیے۔ لوگ بھی احتیاط کریں، آنے والا خریدار بھی احتیاط کرے، دکاندار بھی احتیاط کرے، تھوڑی سی ریلیکسیشن گورنمنٹ بھی دے، انتظامیہ بھی دے، تھوڑا بہت اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے، جان تو سب کو پیاری ہے نا، دکاندار کو بھی پیاری ہے اور جو آنے والا خریدار ہے اس کو بھی پیاری ہے، انہیں بھی اس وبا سے بچاؤ کرنا چاہیے، لیکن تھوڑی ریلیکسیشن انتظامیہ کو بھی دینی چاہیے۔ اچھا سلیم بھائی، 2 ماہ سے لوگ گھروں پہ بیٹھے ہیں، مطلب لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے کورونا کی وجہ سے، تو اچانک جو ہے کاروبار کھل گئے ہیں، گورنمنٹ نے تھوڑا سا لاک ڈاؤن میں نرمی کر دی ہے، تو اس میں مہنگائی کی کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں آپ؟ بازار میں کیا پوزیشن ہے مہنگائی کی؟ سر بہت افسوسناک بات ہے۔ وہ جیسے کہتے ہیں کہ مرنا میں نے بھی ہے، قبر میں آپ نے بھی جانا ہے۔ سر آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس مال نہیں آ رہا تھا، وہی مال پڑا ہے، وہ مال اگر پڑا ہے تو بڑے اس کے ریٹ کیسے بڑھ گئے ہیں۔ پہلے سبزیوں کے ریٹ زیادہ تھے، فروٹ کے ریٹ زیادہ تھے، تو پہلے کم تھے پھر بڑھے، سبزی کچھ زیادہ آئی ہے تو سبزی کے ریٹ کم ہو گئے، لیکن فروٹ کے ریٹس، دیگر اشیاء ضرورت کے ریٹس بڑھ گئے ہیں۔ یہ مطلب دیٹس ناٹ گڈ، یہ اچھا نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لوگوں کی ضروریات ہے بھائی، آپ کی سیل ویسے بھی بڑھ گئی ہے کیونکہ جتنا لاک ڈاؤن رہا ہے آپ سیل آپ کی بڑھ گئی، ریٹ مناسب ہونے چاہیے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، اس صورتحال میں مجھے کل بھی جو ہے مختلف بازار سے کچھ دکانداروں کی بھی کالز آئیں اس حوالے سے، تو میں خود بھی جا کے دیکھ رہا تھا بازار میں، خواتین کا رش ہے، بچے بھی ہیں، تو اس میں جو ریڑھی ہے اور جو موٹر سائیکل ہے وہ جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو جو رش ہے اس میں خواتین کو بھی کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے، اور جو دکاندار ہیں وہ بھی اس سے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ انتظامیہ کو ہم کیا پیغام دے سکتے ہیں کہ جو اس کا حل نکل سکے اور خواتین اور بچوں کو زیادہ تر جو ہے مسائل نہ بنے اور دکاندار بھی ٹینشن سے بچ سکے؟ سر یہ ارشد بھائی، سننے والے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، یہ جسٹ کوئی اب کرونا کا یا کرونا سے بعد کے لاک ڈاؤن کا یا عید کا معاملہ نہیں ہے۔ آپ کا جو بازار ہے، آپ مین بازار کو لیں، آپ کشیدہ کاری بازار کو لیں، بان بازار کو لیں، مطلب جتنے بھی آپ کے یہ اندرون شہر کے بازار ہیں، پرانے قدیم بازار ہیں، ان کی گلی کتنی ہے، فاصلہ کتنا ان کا؟ میں کہتا ہوں ناٹ مور دین 20 فیٹس، 20 فیٹ سے زائد شاید نہیں بھائی۔ اس سے ہٹ کے بھی عید کی شاپنگ، کرونا مطلب لاک ڈاؤن، اس سے ہٹ کے بھی ریڑھی، رکشہ، ایون کہ میں کہتا ہوں موٹر سائیکل بھی بازار میں نہیں داخل ہونا چاہیے۔ دیکھیں ریڑھی نے جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ رکشے نے جانا ہے، کیوں جانا ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے دکانداران کا مال مطلب وہاں پہ اتارنا ہے، تو اس کے لیے سر ٹائم ہونا چاہیے۔
عصر کے بعد کا ٹائم ہونا چاہیے یا دکانیں کھلنے سے پہلے کا ٹائم ہونا چاہیے تاکہ وہ رش پیدا نہ ہو اور رش سے خواتین کو اسپیشلی بچوں کو مشکل پیدا نہ ہو. یہ بالکل ٹائمنگ ایک ہونی چاہیے. بہت اچھی تجویز سلیم بھائی آپ نے دی اور میں انتظامیہ سے بھی مطالبہ کروں گا کہ اس حوالے سے جو ہے اقدامات لیں کیونکہ آگے عید آ رہی ہے, مزید رش میں اضافہ ہوگا, تو اس چیز کے لیے جو ہے وہ ہدایات جاری کریں, بازار کے کونوں پہ یا پولیس والے تعینات کریں یا جو ریڈی ہیں جو رکشہ جیسے آپ نے کہا کہ ان کی جو ہے ٹائمنگ مقرر کی جائے تاکہ جو ہے خواتین کو اور بچوں کو شہر میں مسائل نہ ہوں. اچھا سلیم بھائی, ایک اور چیز ہے جو لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, زیادہ تر شہری جو بازار میں جاتے ہیں خریداری کرتے ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ دکاندار ہمیں کہتے ہیں کہ مال نہیں آ رہا پیچھے سے, مال کی شارٹیج ہے اس لیے ہم قیمتیں زیادہ لے رہے ہیں. تو شہری اکثر شکایات کر رہے ہوتے ہیں کہ دکاندار فرضی کہانیاں بنا لیتے ہیں. تو کیونکہ بیسکلی ہمارا یہ جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہے لوگوں کو اویئرنیس دینا, تو اس لیے ہم اس پوائنٹ کو یہاں پہ ڈسکس کریں گے. کیا واقعی جو ہے وہ فیکٹریاں بند ہونے کی وجہ سے کوئی سامان کی سپلائی میں شارٹیج ہے جس وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ یہ بالکل آپ کے پہلے سوال کا ہی تسلسل ہے, بالکل ٹھیک ہے. بالکل میں چونکہ خود بھی مارکیٹ سے ریلیٹڈ ہوں, بزنس مین بھی ہوں میں اس مطلب شغل کے ساتھ ساتھ, بالکل باہر سے جو ہول سیل مارکیٹ سے مال آ رہا ہے وہ اس میں کافی سارا مطلب رکاوٹ ہے, مال نہیں آ رہا ہے, فیکٹریاں بھی 2 مہینے سے لاک ڈاؤن کے باعث بند ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی کوئی لاجک نہیں ہے. دیکھیں پہلے جیسے میں نے کہا کہ فیکٹریز بند ہونے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے پاس مال پڑا اس کے اوپر لاگت بڑھ گئی ہے. سر آپ کے پاس تو پہلے کا پڑا ہے, وہی مال جو پہلے کا پڑا ہے. اور میں یہ بھی اضافہ کروں کہ جو 2 مہینے پیاس پیدا ہوئی ہے, جو آپ کا مال نہیں بک رہا ہے, وہ اتنا ہی مال پھر بک جانا ہے نا. آپ کی جو 10 روپے کی سیل تھی, یہ آپ 2 مہینے کی کاؤنٹنگ کریں, اس عرصے میں وہ سیل آپ کی پھر برابر ہو جانی ہے. تو یہ بالکل مناسب نہیں ہے کہ آپ ایک بہانہ بنائیں, آپ ایک لاجک کریٹ کریں کہ یہ مارکیٹس بند ہیں, باہر سے مال نہیں آ رہا. بھائی مال پہ لاگت تو وہی ہے نا, تو یہ لاجک نہیں ہے کہ ریٹ بڑھا دیا جائے. بالکل یہ اچھی بات نہیں ہے, میں کہتا ہوں. سلیم بھائی, ایک ایسا سوال جو اس وقت ہر شہری یہ سوال سوچ رہا ہے کیونکہ کرونا کی صورتحال کی وجہ سے پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی, اس کے بعد ایک بے یقینی کی صورتحال ہے. تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس بار عید کیسی ہوگی؟ ارشد بھائی, یہ دکھتا سوال ہے, بہت اہم سوال ہے, بہت وزنی سوال ہے. میں آپ بھی بول رہے تھے اور میں اس سوال پہ تھوڑا سا اپسیٹ ہو رہا تھا, لیکن میں آپ کو کہوں آپ کو مبارک ہو, آپ کی یہ عید بہت اچھی گزرنے والی ہے. سر پہلے آپ یہ دیکھیے کہ عید کیا ہوتی ہے. دیکھیں عید آپ کے نئے کپڑے پہنے, عید آپ کے پرفیوم لگانے, عید آپ کے بننے سنورنے, اس کا نام نہیں ہے, یہ حصہ ہے آپ کی عید کا. دیکھیں عید ہے سیلیبریشن. کس چیز کی سیلیبریشن ہے؟ آپ نے 30 روزے رکھے ہیں, رب رحمان آپ سے خوش ہے اور اس خوشی میں آپ خوش ہیں. یہ دیگر لوازمات ہیں کہ آپ کپڑے پہنتے ہیں, بالکل پہنے. نبی الاسلام نے, نبی الاسلام کے صحابہ کرام نے, ائمہ کرام نے, نبی الاسلام کے بچوں نے بالکل کپڑے پہنے ہیں, خوشیاں منائی ہیں. لیکن جب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں تو انہوں نے نہیں بھی پہنے. دیکھیں آپ نے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے. فرسٹ آف آل اپنے ذہن کو تیار کریں. جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, جب آپ کے پاس مطلب آپ اس حصول کو نہیں پہنچ پا رہے ہیں, تو آپ کے جو پہلے کے کپڑے ہیں انہیں پریس کر کے پہنیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کے میں آپ کو بات بتاؤں, آپ اپنے بچوں کی ذہن سازی کریں. مجھ سے میرے بچے نے پوچھا ہے, ابو اس عید پہ عیدی ملنے والی ہے؟ میں نے کہا بیٹا دیکھیں آپ چھوٹے نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کورونا کے باعث مارکیٹس کی پوزیشن کیا ہے. ایون کہ جو لوگ مطلب ملازمین ہیں کسی انسٹیٹیوٹس میں, ان کی آمدن کی پوزیشن کیا ہے, انہیں تنخواہیں نہیں ملی ہیں. تو دیکھیں آپ کو عید نہیں بھی ملتی, تھوڑی بھی ملتی ہے, تب بھی بیٹا آپ خوش ہو. دیکھیں آپ نے اپنے ذہن کو تیار کرنا ہے. وہ قاسم علی شاہ صاحب بہت اچھے موٹیویشنل سپیکرز ہیں, میں ان کی ایک اسپیچ سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اچھا بھائی بہت اچھی بات ہے اور یہ سننے کی بات ہے, میں ناظرین کو بھی کہتا ہوں کہ اس بات کو سنیں. دیکھیں وہ کہہ رہے تھے کہ زندگی جو ہے زندگی چل رہی ہے, آپ سوتے ہیں, آپ جاگتے ہیں, آپ اٹھتے ہیں, آپ کھاتے ہیں, آپ پیتے ہیں, ایون دریا بہتا ہے, پودے اگ رہے ہیں, درخت اگ رہے ہیں, سمندر بھی ٹھاٹھے مار رہا ہے. تو کیا ہے, زندگی تو سر چل رہی ہے نا, زندگی چل رہی ہے. کھانا آپ کھا رہے ہیں, یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اضافی کوئی چیز نہیں کھا رہے ہیں. تو یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی آپ کی چل رہی ہے. رمضان کے آپ نے 30 روزے رکھے, اگر آپ کا کاروبار رک گیا تھا تو یہ تو نہیں کہ آپ نے روزے نہیں رکھے, آپ نے افطاری نہیں کی, آپ نے سحری نہیں کی, آپ نے روزے رکھے ہیں, آپ نے افطاری کی ہے, آپ نے سحری کی ہے. اب آپ عید بھی منائیں گے, اس رب کا شکر ادا کریں گے کہ اتنے سارے کروڑوں لوگوں میں چند سو لوگ ہیں
جو کورونا کے باعث فوت ہو گئے ہیں, چند ہزار لوگ ہیں جو کورونا سے افیکٹڈ ہیں, اور پھر یقیناً آپ اپنی آمدن سے, اپنی معیشت سے افیکٹڈ ہیں, لیکن اس کو آپ اپنے دائرے میں, اپنے حد میں رکھ سکتے ہیں. اور میں کیسے کہہ رہا تھا کہ آپ کی عید اچھی گزرنے والی, دیکھیں جب میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو اسی طرح میرے بھائی کے پاس, میرے دوست کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں, ہم دونوں کی توقعات ایک دوسرے سے ایک جیسی ہوں گی, ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. میرا بچہ آپ سے لڑ کے ضد کر کے زیادہ عیدی نہیں مانگے گا, تو پھر عید سو ہماری اچھی گزرنے والی ہے. یہ میں ایسے خیال کرتا ہوں. بہت ہی خوبصورت انداز میں سلیم بھائی آپ نے جو ہے ایک پیغام دیا ہمارے ناظرین کو, وہ دیکھ رہے ہیں کہ عید کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا آپ نے پیغام دیا. اچھا, یہاں پہ میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ حکومت جو ہے وہ کیا سوچ رہی ہے عید کے حوالے سے, کیونکہ میں سن رہا تھا اس میں اعتکاف پہ بھی پابندی ہے, تو اجتماعات پہ بھی, اس حوالے سے عید پہ حکومت پنجاب کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ یہ تو سر سوال میرا نہیں بنتا تھا. بہرحال ہمارا یہ انٹرویو تو ہے نہیں, ہماری آپس میں ڈسکشن ہے کہ ہم جو باتیں سوچتے ہیں دراصل یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں, تو وہ باتیں, ان باتوں کا بعض پر جواب نہیں مل پاتا, تو ہم کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں, سوچتے ہیں, وہ ناظرین کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں سر, عید پہلی وہی بات کہ یہ گورنمنٹ کا سوال تھا, گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ گورنمنٹ یقیناً عوام دوست ہوا کرتی ہے, حکومت لوگوں پر حکومت ہوتی ہے نا, تو حکومت اگر لوگوں کا نہیں سوچتی تو وہ پھر حکومت نہیں. میرا خیال یہ ہے, کسی سیاسی نقطہ نظر سے ہٹ کے یا کسی سیاسی حمایت سے ہٹ کے, میرا خیال ہے کہ ارشد بھائی یہ حکومت نے لوگوں کا سوچا ہے, حکومت نے لوگوں کی عید کا سوچا ہے. کیسے؟ دیکھیں, یہ جو لاک ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ کوئی مور دین 80-90% لاک ڈاؤن کو ختم کر دیا گیا ہے. لوگ بازاروں میں آئے ہیں, دکانداروں نے دکانیں کھولی ہیں, جو ہنرمند ہیں وہ انہوں نے اپنا کام سٹارٹ کیا ہے, تو یقیناً ان کے پاس چند روپے آئیں گے, ان کی معیشت اچھی ہوگی, ان کے پاس پیسہ آئے گا, تو عید کو سیلیبریٹ کر سکیں گے. تو دوسری بات جو اعتکاف کی ہے یا تراویح کی ہے, تو تراویح تو پڑھی جا رہی ہیں, وہ گورنمنٹ کے مینجمنٹ کے سلسلے ہیں, وہ یقیناً علماء سے بھی بحث ہوئی ہے, علماء سے بھی اس سے مشاورت ہوئی ہے, اور اچھے طریقے سے اس کو مینیج کیا گیا ہے. بہرحال یہ گورنمنٹ کے اینڈ سے ہے, حکومتیں دیکھتی ہیں کہ حکومت نے عوام کی بھلائی کیسے کرنی ہے. عوام کی بھلائی دو طرح سے ہے, ایک تو جو ان کے معاملات ہیں ان کو بھی بہتر کر کے جاری رکھا جائے, اور جو کورونا سے متعلق SOPs ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے بھی اچھے سے اچھے اقدامات کیے جائیں. ناظرین, یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا حقائق. اس میں ہم نے وہ کچھ دیکھا کہ جو لوگ سوچتے ہیں ان کے جوابات نہیں بن پاتے. ہم نے, ارشد بھائی نے, میں نے, ہم نے چاہا کہ بیٹھ کے ان کو اچھے طریقے سے کچھ اچھے پیغامات بھی جو ہمارے پلے ہیں آپ تک پہنچیں, اور جو سوالات ہیں آپ کے وہ بھی اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائیں, ان سوالات کے جوابات. آج کے اس پروگرام سے میں یہ ناچیز سلیم امان ارشد بھائی کے ساتھ ہوا کریں گے اس حقائق کے لیے. اس حقائق میں ہم حقائق کو سامنے لاتے رہیں گے, کچھ معاشرے کی کمیاں, کچھ معاشرے کی خامیاں, کچھ معاشرے کے مسائل وہ سامنے لاتے رہیں گے. آپ بھی ہمارا ساتھ دیں. اسکرین پہ نمبر چل رہے ہوں گے, اس نمبر پہ آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں, میسج کر سکتے ہیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کیا چاہتے ہیں کہ اس اسکرین سے وہ بھی ڈسکس ہو. حقائق جاننے کے لیے, حقائق کو دیکھنے کے لیے, سلیم امان اور ارشد کھوکر کو دیکھنے کے لیے, سننے کے لیے دیکھتے رہیے میرا دریا خان. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.